بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ محترم سامعین، بعد نماز عصر ہر پیر اور جمعرات کو جو درس کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ہم اصول و آداب کو سماعت فرما رہے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول نے ہماری زندگیوں کو دوسرے لوگوں کی جو ایمان نہیں رکھتے اور جو کفر و شرک یا جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکے ہوئے ہیں یا دنیا کی نعمتوں میں غرق ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں غفلت میں، ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں ہر دیکھنے والی آنکھ کو ایک بڑا اور واضح فرق نظر آنا چاہیے، اور ہر عقل مند آدمی کو یہ سوچنے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے پھر کہ بھئی یہ انسان بھی اسی آبادی، اسی ملک، اسی بستی کا باشندہ ہے، مگر اس کا رہن سہن، اس کا لین دین، اس کی بات چیت، ان کے گھروں کا نظام، یہ ان کا کیسا ہے؟ تو یہ چیز اسلام کی طرف لاتی ہے پھر لوگوں کو۔ صحابہ کرام کا جو ہم کارنامہ دیکھتے ہیں تاریخ میں، تلوار سے زیادہ ان کے کردار کی سچائی نے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ ان کی وفاداری نے، اور اللہ کے دین کے لیے ان کے ایثار و قربانی کے جذبے نے لوگوں کو اسلام کی گرد کھینچا۔ تلواروں سے انہوں نے دین نہیں پھیلایا، تلوار انہوں نے صرف ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے اور اللہ کی زمین سے فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے چلائی۔ انہوں نے دوسری قوموں کو اپنا غلام بنانے کے لیے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے، ان کے خزانوں پہ قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے کبھی لڑائی نہیں کی۔ ان کا مقصد صرف ایک ہوتا تھا، اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون چلے اور انصاف قائم، اور یہ کر دیا انہوں نے۔ ان کی اسی اخلاص کی وجہ سے اگر جنگ ہوئی تو فتح ملی ان کو، اور اگر جنگ نہیں ہوئی تو اللہ نے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دیا اور وہ اسلام میں آ گئے۔ آج ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، بلکہ آج تو حالات یہ بتاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی تاثرات سے بھی یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ بہت سے بیچارے سلیم الفطرت لوگ، حق پسند لوگ، عقل والے لوگ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، مگر مسلمانوں کو دیکھ کر رکے ہوئے کہ اسلام تو بڑا پیارا اور بڑا اچھا دین ہے بھائی، مگر اس کو ماننے والے لوگ کیوں ایسے؟ یہ ہماری بد نصیبی بولو، غفلت، جہالت، جو بھی ہے، یا ایک طرح کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں، پتہ نہیں اللہ جانے، کہ ہماری وجہ سے لوگ اسلام سے رکے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ آج جو ہمارا عنوان ہے یہ ہے وعظ و نصیحت کے آداب۔ وعظ یعنی لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، نصیحت لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا نا، وہ جو حدیث مبارکہ ہے مسلم کی، تمیم داری رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، کہ الدین والنصیحہ، دین نام ہی ہے خیر خواہی کا، اور جو جس دین کو قبول کر لے اس کو ہر مخلوق کا، انسان تو انسان ہے، اپنے تو اپنے ہیں، ہر مخلوق کا خیر خواہ ہونا چاہیے ایک مومن کو، ہر مخلوق کا۔ کسی کے ساتھ وہ نہ بدی کرے، نہ برائی کرے، نہ کسی کا برا چاہے۔ وعظ و نصیحت
یہ دین کی سب سے اہم شق ہے جو ہر مسلمان کے اوپر لازم آتی ہے۔ ہر مسلمان کو یہ حکم پیدائشی طور سے گویا ملا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اور رب کائنات کی طرف سے بھی، کہ تم امت ہو، بہترین امت ہو۔ اب امت میں سبھی ہے نا، خالی عالم اور مولوی حافظ مفتی تھوڑی ہے۔ تم بہترین امت ہو، تم کو اسی لیے اللہ نے نکالا ہے، پیدا کیا ہے لوگوں کے درمیان سے کہ تم ان کو نیکی کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، کیونکہ تم اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہو، تمہیں اللہ نے خیر امت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہر انسان اپنی علمی، عقلی، اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے گا۔ عالم ہے تو عالم کے مطابق کام کرے گا، مفتی ہے تو مفتی کے حساب سے کام کرے گا، حافظ ہے تو حافظ کے حساب سے کام کرے گا، عام مسلمان ہے تو عام مسلمان کی حیثیت سے کام کرے گا، لیکن کام تو اس کو یہ کرنا ہے، نیکی کا حکم تو کرنا ہے، اس کو برائی سے تو روکنا ہے، اور دین کا علم حاصل کرنا ہے، اسی لیے فرض ہو گیا ہوا ہے۔ مگر اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ نصیحت اخلاص کے ساتھ رضائے الہی کے لیے کی جائے۔ سب سے اہم چیز تقریروں کا، درس کا، نصیحت کا اثر اسی میں کہ جو نصیحت کر رہا ہے، جو واعظ کہہ رہا ہے، سب سے پہلے اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو، لوگ خوش ہوں نہ ہوں، لوگ تعریف کریں نہ کریں، میں جو نیکی کا کام رب کے حکم سے کر رہا ہوں، میں جس وعظ و نصیحت کا فرض اپنے نبی کے حکم کے مطابق انجام دے رہا ہوں، اس میں میری نیت، میرا ارادہ کیا ہے، وہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور پھر یہی کام نہیں ہے، اسلام کا تو اصول ہی ہے، کوئی بھی عمل چاہے وہ نیکی کرنے کا ہو یا گناہ چھوڑنے کا ہو، یہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیے تو گیا کام سے۔ آدمی نیکی کر کے یہ اگر دل میں ارادہ، اس کے یہ خواہش یہ پیدا کر دیا شیطان نے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، مجھ کو نیک متقی پرہیزگار سمجھیں گے، ختم۔ یا وہ کوئی گناہ چھوڑ رہا ہے، مگر اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ یہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، بلکہ اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اس میں اس کو اپنی بدنامی یا گناہ، اپنا نقصان نظر آ رہا ہے، تو وہ جان دو یار اس میں اپنے بدنامی بھی ہوں گے اور گناہ بھی ہوں گا، چھوڑو گے۔ گناہ چھوڑو اللہ کے لیے، نیکی کرو اللہ کے لیے، بس یہ ہے ہر عمل کی روح اسلام میں۔ ایسا جو عمل ہوتا ہے نا، وہی اللہ کے ہاں قبول ہوتا۔ نصیحت کا مقصود ریا، نمود یا مخاطب کے مرتبے کو گھٹانا یا اس کے احساسات کو مجروح کرنا نہ ہو۔ آج زیادہ یہی ہو رہا، آج تقریریں، خطبے، درس بس ایک دوسرے کے اوپر بھڑاس نکالنے کے لیے چل رہے ہیں۔ ایک چیز تو رہتی ہے، ایک اکیلے آدمی کو نصیحت کرنا، ہمارا کوئی ملاقاتی ہے، جان پہچان کا ہے، رشتہ دار ہے، گھر والا ہے، اگر وہ کوئی برا کام کر رہا تو کہ بھائی اس کو اکیلے میں بتائے، اور بھائی تو یہ کیوں کر رہا، مسلمان ہے، اپنے دین میں چیزیں نہیں ہیں، چھوڑ رہے، اچھی بات نہیں ہے، آخرت برباد ہوتی ہے۔ خلوص سے، ہمدردی کے جذبے کے ساتھ، ایسا نہیں ہونا کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ اپنے آپ کو تو نیک سمجھ رہا اور میرے کو بہت گناہ گار سمجھ رہا، اور یہی ہو رہا آج کل، یہی ہو رہا ہے۔ اور نئی نسل میں تو یہ مرض بہت ہے، داڑھی چھوڑ دی ہے، ٹوپی اوڑھ لی ہے، ٹخنوں سے اونچا تھوڑا سا پتلون کر لی ہے، حالانکہ وہ لباس ہی سرے سے اسلامی نہیں ہے، اوپر کر لیا، بس اب اتنے متقی ہو گئے کہ بڑے بڑے علماء میں بھی ان کو برائیاں ہی برائیاں نظر آ رہی، اور اپنے آپ کو اتنا متقی سمجھ کے بیٹھ گئے کہ اللہ کی پناہ، دوسروں میں ان کو عیب ہی عیب نظر آ رہے ہیں، خصوصاً علماء میں، دین کا کام کرنے والوں۔ ارے ان کو کیا ہے، ان کا کردار اچھا نہیں ہے، ارے یہ تو سب چندے کے مال پہ پلنے والے لوگ ہیں، ارے
ان کی کوئی یہ احمق لوگ ہیں، دنیا کا تو ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، چند باتیں رٹ لیے بس اسی میں چلا رہے ہیں. یہ بہت چل رہا ہے. اور اس میں کون لوگ زیادہ آگے ہیں؟ جو دین کے نام پر آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ ہم بہت دیندار لوگ ہیں، ہم ہی اصل کام کر رہے ہیں، ہم ہی ہیں دین کے علمبردار، ہم ہی ہیں ملت کے علمبردار، ہم ہی ملت کی حفاظت کرنے والے، ہم سے ہی کام ہو رہا ہے، ہم نے ہی کام کیا ہے، ہماری جماعت ہی کام کر رہی ہے. یہ سب ریا نمود کے معاملے ہیں. یہ بڑی بڑی کانفرنسیں کیا ہے؟ یہ نبی کا طریقہ تو نہیں ہے دین پھیلانے کا، صحابہ کا، سلف صالحین کا. یہ سب ریا و نمود کے کام ہیں. یہ ان سے اہل علم کو بچنے کی ضرورت ہے. آج ملت کا کروڑوں روپے پھونک دیتے ہیں بڑی بڑی کانفرنسیں لے کے، اور لوگ گھومنے کی نیت سے نکل جاتے گاڑیاں کر کے، اور وہاں مقابلے چلتے پھر، اور لوگ بھی وہی سوچ رہے کہ جاتے ہوں، اور پھر ان کا وہی رہتا. ارے وہ جو صبح میں تقریر کرے نا، کیا تقریر تھی، بولے آج تک نہیں سنے ایسی تقریر. ارے کیا تھا وہ، بہت زبردست اور کام. اور وہ جو بہت سے آتے نا، ان میں بھی بہت سے وہ رہتے، کرنے کے بعد میں وہ لوگوں کے تاثرات بہت حساب سے معلوم کرتے. اب یہ جو چمچے رہتے ان کے، کیونکہ وہ بڑے لوگ رہتے نا، بڑے بڑے عہدوں پہ رہتے ہو، کوئی امیر ہے، کوئی نائب امیر ہے، کوئی سیکریٹری جنرل ہے، بڑے بڑے عہدے رہتے ہیں ان کے، اس حساب سے ان کے چمچے رہتے ہوتے. آپ نے تو کل درس میں کمال کر دیے، چائے پینے کو نکلا باہر، لوگوں میں چرچا تمہاری چل رہی تھی. واہ، کوئی تو اتنا کمزور رہتا، مسجد میں خطبہ دے کے نکلتے سیڑھے پہ، کیوں کیسا رہا. اور کسی کے یوٹیوب کے ویور بڑھ گئے تو انہیں اپنے اس میں مست ہے، میرے ویور بہت ہیں، بولے دوسروں سے زیادہ ہے میرے سننے والے، میرے دیکھنے والے بہت لوگ ہو گئے، بولے ان سے بھی زیادہ، ان سے بھی زیادہ. یہ ظاہری بات ہے کہ یہ سب اس نجاست اور خباثت کے کام ہیں جو شیطان نے نفس میں پیدا کیا ہوا ہے. نام و نمود، ریاکاری، خود پسندی. وعظ و نصیحت بہترین اسلوب میں اور اس درد و سوز کے ساتھ کی جائے کہ بات مخاطب کے دل میں اتر جائے. ایک تو انسان میں اخلاص ہونا، پھر یہ کہ جن کو نصیحت کر رہا ہے ان کو حقیر سمجھ کے نہ کریں کہ تم کو کیا آتا، تم جاہل ہے، بلکہ اس طرح سے ان کو بات سمجھائے، ان کی فطرت کے مطابق، ان کی عقل، ان کی صلاحیت اور ان کی استعداد کے مطابق، اور ہمدردی کے ساتھ ہو، دل سوزی کے ساتھ ہو. آدمی کے دل میں محبت ہو سامنے والے کے لیے کہ بھئی میں جو کچھ بول رہا ہوں سامنے والوں کو اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر یہ اس نیکی کو اپنا لیں گے تو ان کا رب ان سے خوش ہو جائے گا اور یہ جہنم میں جانے سے بچ جائے گی. یہ محبت ہونی چاہیے. اور اگر ایسا ایک مسلمان کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے احساس نہیں ہے، اور پھر تو اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. نبی نے خود فرما دیے کہ تم نیکیوں کا حکم کرو گے ضرور بالضرور، برائیوں سے روکو گے، اور آپ نے ایمان کے 3 درجے بتا دیے، مگر اس کے لیے طریقہ ہے. اب یہ ہمارے بہت سے نوجوان جو جڑ جاتے دین سے، عالموں سے کچھ سیکھ لیتے، پڑھ لیتے، تب ان کا طریقہ کیسا رہتا؟ گھر کو کہ میں یہ پھینک دوں گا، میں توڑ دوں گا. یہ طریقہ تھوڑی رہتا اصلاح کا. یہ چلے گا نہیں، گھر میں دین کے خلاف ہے. اور اس طرح اس کے گناہ پہ وہ کرنا نہیں کہ یہ سامنے والا خود بخود یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جائے کہ بھئی یہ اپنے آپ کو بہت متقی سمجھ رہا ہے، میرے کو گناہ گاری سمجھ رہا ہے، مجرم سمجھ رہا ہے میرے کو. یہ طریقے نہیں ہوتے. اصلاح کا کام عملی ایک الگ چیز ہے. یہ جو خطبہ ہوتا، یہاں بیٹھ کے جو درس ہوتا عام لوگوں میں، اس کی نوعیت الگ ہے.
یہاں برائیوں کا ایک عام ذکر کرنا پڑتا، لیکن اس میں اگر کوئی اپنی ذاتی، اب یہ جماعتوں میں کیا کرتے ہیں، جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں نا سب، ان میں کیا کرتے، آپس میں اختلاف رہا، جس کا درس رہا انہیں درس میں ٹھوکتا ان کو. یہ طریقہ نہیں رہتا. کسی برائی کا ذکر کرنا ہے، عام اس میں ذکر کرنا ہے، وہ بھی اس وقت کرو جبکہ وہ برائی ہم کو زیادہ پھیلتی نظر آ رہی ہے. اب ایک بڑے عالم صاحب مدینہ سے فارغ، اجتماع چل رہا، کانفرنس چل رہی، سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے. اب وہ ایک سامنے بیچارے بغیر داڑھی کے صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تب بولے داڑھی رکھتے نہیں ایسا، جیسے یہ صاحب دیکھو بولے، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. اب اتنے لوگوں کے درمیان اس شخص کو باقاعدہ ٹارگٹ کرنا، اس کی طرف اشارہ کر کے بولنا، یہ اس کی تذلیل ہے نا، اس کو حقیر بتانا ہے نا. ایک بددعا آیا، دیہاتی اجڑ گنوار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، آیا اور مسجد میں ایک طرف کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگا. صحابہ کرام دوڑا، ارے ارے ارے، آپ نے بولے ٹھہرو، اب کر لیا نا اس کو، کر لینے کر لیا نا اس نے، اب کر لینے دو اس کو، پوری طرح فارغ ہو جانے دو. جب وہ پیشاب سے فارغ ہوگا تو آپ نے اس کو بولا ادھر آؤ، یہ مسجد ہے، عبادت کی جگہ ہے. کیونکہ وہ جاہل تھا، گنوار تھا، وہ کوئی عقل مند آدمی، پڑھا لکھا آدمی تھوڑی ایسی حرکت کرتا. تو اس کو سمجھانے کے طریقے بھی اس کے حساب سے ہونا نا پھر. اور اس کے بعد آپ نے صحابہ کو بولے جاؤ وہاں پر 2-3 ڈول پانی کے بہا دو. یہ الگ چیز ہے. تو وہی بول رہے ہیں کہ واعظ و نصیحت بہترین اسلوب میں اور درد سوزی کے ساتھ کی جائے. اب آج کل تو دیکھو تم، بڑے بڑے علماء ارے گالی پہ آ جا رہے، گالی پہ آ جا رہے، جیسا کوئی کشتی لڑ رہے، اصل باپ کی اولاد ہے تو جواب دے دینا. اس طریقے ہوتے ہیں واعظ و نصیحت. یہ جہالت کا خود پول کھول رہے اپنی ہے. یہ فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 125. ترجمہ اس کا، تم اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت سے بلاؤ اور اس سے بحث کرو تو بہتر طریقے سے بحث کرو. لڑائی جھگڑے کی نیت کے ساتھ، گالم گلوچ کے ساتھ، ایک دوسرے کو حقیر دکھانے کے لیے، ایک دوسرے پر غلط طریقے سے طنز و تنقید کرنے کے لیے، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، یہ چیز دین میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اب یہ چیز کم و بیش ہر ایک میں ہوتی ہے، لیکن بہرحال آدمی اگر دین کے راستے میں اخلاص کے ساتھ چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بھی توفیق دے دیتا ہے. اس کی توفیق مل جاتی ہے. اللہ زبان میں اثر بھی پیدا کر دیتا ہے، دل میں درد اور سوز بھی پیدا کر دیتا ہے، اور لوگوں کی توجہ بھی اس کی طرف ہو جاتی ہے. یہ ضروری ہے. جس شخص کو نصیحت کرنا ہو اسے تنہائی میں بلا کر نصیحت کی جائے. اگر کسی ایک اکیلے آدمی میں کی کوئی برائی یا ہم کو اس کی کوئی اصلاح کرنا ہے تو اس کو اکیلے میں مل کر دل سوزی کے ساتھ. نصیحت کرنے والوں کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے جس کی وہ نصیحت کر رہا ہے. اگر ہم کسی کو کوئی چیز بتا رہے ہیں تو پھر ہم کو اس کا علم پہلے ہم کو ہونا. مثال کے طور پر کوئی نو سیکھ ڈرائیور ہے، کار میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ گیا اور ہم کو وہ موٹر سائیکل بھی چلانا نہیں آتی. ہم بولے ابے وہ گیئر ایسا نہیں، ادھر ڈال، ادھر ڈالنا، وہ یہ دبا کے اس کو کھینچ لینا. اور اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں، ہم اللہ کے قاتلوں میں شامل ہو رہے ہیں.
ایک دوا کا نام نہ اردو میں پڑھنا آتا، نہ ہندی میں، نہ انگریزی میں، مگر نسخے بتاتے جا رہا. وہ کیا کرنا، اس کو ایسا ایسا ملا نا، رات میں سوتے وقت پھکی لے کے سو جا. کیوں رے بابا؟ تیرے کو معلوم ہے علم ہے اس کا؟ جو بھی چیز ہے. ابھی درس دینے کو بیٹھے، اب دینی جماعت میں آ گئے، فارم بھر دیے، منظور ہوگا. ہاں اچھا کون درس، کس کا درس ہے؟ وہ صدر صاحب کا درس ہے. بولے صدر صاحب کو قرآن شریف آتا، دین کا کچھ علم سیکھے کہ خالی صدر ہی ہے؟ میں صدر ہے نا. بولے ہاں انہوں وہ جماعت میں نا، جماعت کے امیر ہے. بولے ہاؤ بابا، مسجد کا صدر بننا، جماعت کا امیر بننا الگ چیز ہے. کم سے کم اس کو یہ تو سمجھ میں آنا نا کہ میں کس چیز کا امیر ہوں اور میرا فرض کیا ہے اور میرا کیسا معاملہ ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لا علمی کی وجہ سے غلط اور صحیح بات میں فرق نہ کر سکے. ابھی عام طور سے کیا ہوتا ہے معلوم ہمارے معاشرے میں، خاص طور سے جو بڈھے باڈھے حج کر کے آ جاتے ہیں نا، تو گھر کے لوگ بھی اور رشتہ دار بھی ہیں نا، ان کو سمجھتے کہ انہوں حج کرنے گئے تھے تو ان کے اوپر وہاں قرآن بھی نازل ہوگا. کیا ہے کہ ان کو پوچھتے مسئلے. ابھی کچھ تو رہتے بیچارے اللہ کے بندے، اللہ کا خوف رکھنا. ارے بھائی میں جاہل آدمی ایک حج کر کے آ گیا، میں میرے کو کیا علم تھوڑی ہے. نہیں تو حاجی صاحب وہ ایسا ایسا نہیں وہ کیا ہے ایسا نہیں، تم ایسا کرو یہ تو حرام ہے. حاجی صاحب تم نے علم کہاں حاصل کرے؟ حجی ہوں بولے میں حج پڑھ گیا، کچھ بھی نہیں معلوم، نہ قرآن ناظرہ صحیح پڑھنا آتا، نہ کچھ سنت کا علم ہے، نہ فقہ کا علم ہے، مسائل کچھ بھی نہیں معلوم، خود کو ہی نماز صحیح نہیں پڑھنی آتی حاجی صاحب کو. اور پھر حجن تو حجن ہے، اس کا تو کہنا ہی کیا. اور جب آتے عورتیں حجن بھی، اب وہ حجن بھی ایسے ایسے باتیں بتاتی وہ عورتوں کو کہ ان کے بھی 14 طبق روشن ہو جاتے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور جس نے دین کے اندر بغیر علم کے بات کی وہ سیدھا سیدھا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے. علم والے لوگ ایسی پھٹافٹ کچھ بھی بولتے نہیں رہتے، بلکہ سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر مسائل کا حل کرتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں دلائل ڈھونڈتے ہیں. تو جس شخص کو نصیحت کرنا ہو اس کے حالات اور ظروف کا لحاظ کرتے ہوئے نصیحت کی جائے. یعنی اب نصیحت اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی جس کو ہم نصیحت کر رہے ہیں وہ کس حالت میں ہے، اس کو ابھی کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس کی سوچنے کی اور سمجھنے کی طاقت اور صلاحیت کتنی ہے، یہ اس کو معلوم، اس کے حساب سے ہونا نا. اب ایک آدمی کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہے، میت ہو گئی، اور وہاں جا کے ہم نے تقریر شروع کر دی ہے لمبی چوڑی. ایک آدمی اپنے کام میں مصروف ہے، جیسا کہ آج کل کر رہے ہیں بہت سے دین کے علم بردار. ایک آدمی اپنے کام میں اس کو بولتے ہیں بھائی چلو اللہ کے دین کے لیے نکلو، چلو اللہ کے دین کا کام ہے، چلو چلو. ارے وہ کون سے کام میں بیچارہ، اس کی ابھی مصروفیت ہے، وہ کچھ نہیں، کوئی نہیں آیا. ارے تم آئے نہیں تھے، وجہ پوچھ سکتے ہیں. ارے کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، کل آئے نہیں، پروگرام میں نہیں دکھے، کچھ کام تھا کیا؟ یہ چیز اور ہے. ارے تم تو آ رہے ہی نہیں. ارے تو کون، ان کا ہیڈ ماسٹر ہے کیا تو، کہ حکمراں ہے تو؟ آئے نہیں تم تو، کل کدھر رہ رہے، گھوم رہے، تم تو دکھ رہے نہیں. یہ طریقے نہیں ہوتے نا. حالات اور ظروف کا لحاظ کرتے ہوئے نصیحت کی جائے. اس کی مصروفیت کے وقت یا ایسے وقت جب کہ وہ اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے درمیان ہو تو ایسے میں نصیحت کرنا ٹھیک نہیں ہے. کوئی آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں میں مصروف ہے، اور وہاں جا کے ارے تم ایسا کیا کر رہے یار، ایسا نہیں کرنے ہونا تھا، تم نے ویسا نہیں کرنا تھا، یوں نہیں کرنا، یہ نہیں. بلکہ وقت اور حالات اور سامنے والے کی حالت کی جو سچویشن ہے، اس کی جو کیفیت ہے، ابھی وہ کس موڈ میں ہے، کس مصروفیت میں ہے، اس کا لحاظ. نصیحت کرنے والے کو چاہیے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود اس پر عمل کرے.
دیگراں را نصیحت خود را فضیحت. دوسروں کو نصیحت، اپنے لیے فضیحت. اب جماعت کا کوئی امیر ہے، وہ چاہتا ہے کہ کارکن اس کی اطاعت کریں، مگر وہ خود اپنا کردار و عمل نہیں دیکھتا کہ میں اپنے کارکنوں کے ساتھ کس طرح کا عمل کرتا ہوں. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے کرتا ہے اور سمجھتا میں بڑا ہوں. امام سمجھتا ہے کہ میں امام ہوں، اس لیے میرے کو کوئی لقمہ نہیں دینا. حالانکہ دین کی جو بات ہوگی، علم کی جو بات ہوگی، اگر اس میں کہیں کوئی غلطی کر رہا ہے تو وہ بتانا سب کا فرض ہے، مگر شرط وہی ہے. اب بتاتا کون؟ جس کو خود کو علم نہیں ہے، جس کو خود کو علم نہیں ہے. بے نمازی آتا، کھڑے رہتا مسجد کے سامنے کوئی بھی، اب آؤ نماز پڑھ کے کوئی نہیں کر رہا، ارے بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتا تو، اے دیکھو دیکھو اس کی مسلمانی، خود تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے. اعتراض کس پہ کر رہا؟ جو مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا ہے. تو یہ ایسی صورتحال ہے. بغیر روزے کے افطار پارٹی میں پہلی صف میں، اور دوسروں کو کیا بول رہا؟ کائے کے روزے ہیں ان کے، جھوٹ بولتے، ڈنڈیاں مارتے، روزے ہے کیا؟ ابے تو بغیر روزہ رکھے افطار میں آ گیا نا، بے شرم، بے غیرت، بے حیا، روزہ داروں کو نشانہ بنا رہا. تو یہ ایسی چل رہا ہے معاشرے میں، معاشرے کے اندر یہی سب بیماریاں پھیلی ہوئی. اللہ کا ارشاد ہے کیونکہ بغیر عمل کے کسی کو عمل کا حکم دینا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سورہ صف آیت نمبر 3. اللہ کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. ابھی جمعہ کے خطبے میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ سنایا تھا، خلیفہ ہارون رشید کے بیٹوں کا، امین اور مامون کا. یہی آیت پڑھے رہتے ہو، جس کا مطلب یہ تھا. تو اسی لیے امام مالک ان کو بار بار اٹھا کر دیکھ رہے تھے. حالانکہ شہزادہ صحیح پڑھ رہا تھا، پہلی بار صحیح پڑھا، دوسری بار بھی صحیح پڑھا، تیسری مرتبہ بھی صحیح پڑھا، پھر بھی امام مالک نے جب اپنا گردن اٹھا کر دیکھے تو شہزادہ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بات ناپسندیدہ ہے، بہت ناپسندیدہ کہ تم وہ کہتے پھرو جو کرتے نہیں. تو اس نے سیدھا جا کے پھر اپنے والد سے پوچھا، خلیفہ ہارون رشید سے، کہ ابا جان آپ نے امام مالک سے کوئی بات کہی تھی کیا، کوئی وعدہ وغیرہ کیا تھا کیا؟ تو بولا ارے ہاں بیٹا مجھے یاد نہیں رہا. پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ بیٹا تم کو کیسے پتہ چلا؟ کہا ابا جان میں آج ان کو یہ صورت سنا رہا تھا، جب میں نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے مجھ کو سر اٹھا کر دیکھا، اور وہ اس وقت ایسا اس وقت کرتے ہیں جب کوئی غلطی میں کر رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں. پھر انہوں نے دوسری مرتبہ بھی میں نے اس کو پوری طرح صحیح پڑھا، لیکن پھر انہوں نے دیکھا، پھر تیسری مرتبہ میں نے پڑھا، میں نے تو یقین آ گیا مجھ کو کہ میں نے غلطی کہیں نہیں کی، میں نے بالکل آیت صحیح پڑھی ہے. اس کے بعد اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید آپ سے استاد کا کوئی معاملہ ہوا تھا یا آپ نے کوئی وعدہ لیا تھا. کہاں بیٹا میں حکومت کی مصروفیتوں میں میرے ذہن سے نکل گیا، بھول گیا میں. یہ کیسی ذہانت تھی، وہ کیسا علم تھا وہ. یہ ہوتا ہے دیکھو، یہ اللہ کا دین اور اس کی تعلیمات بہت قیمتی چیزیں ہیں، کاش کہ ہمیں سمجھ میں آئے اس کی قدر و قیمت. نصیحت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس راہ کے مصائب و مشکلات پر صبر کرے. یہ اس کا سب سے خطرناک پہلو ہے. یہ نصیحت کرنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا آسان کام نہیں ہے. ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ، ایسے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ انسان ٹلملا کے رہ جاتا ہے. مگر صبر کرنا پڑتا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، سورہ لقمان آیت 17. اے میرے بیٹے نماز قائم کر
اور بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک، اور اس راہ میں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کر۔ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تقریر کر لینا، درس دے دینا بہت مشکل کام نہیں ہے، آدمی تھوڑی محنت کر لے سکتا، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھ کے اور پھر اس کے بدلے میں جب آدمی کے اوپر مصیبتیں، آزمائشیں آتی ہیں اپنوں کی طرف سے بھی اور بیگانوں کی طرف سے، اس میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اپنے فرض پر ثابت قدم رہنا، یہ بہت مشکل کام ہے، مگر ان کے لیے نہیں جن کو اللہ کی توفیق مل جائے اور جن کو اللہ کا تقوی میسر آ جائے۔ تو یہ وعظ و نصیحت کے آداب تھے۔ اس لیے ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اپنا ہو، بیگانہ ہو، قریبی ہو، دور کا ہو، رشتہ دار ہو، اپنے گھر کے بھائی بہن، ماں باپ، اولاد، کوئی بھی ہو، نصیحت کے معاملے میں ہمیشہ ایک تو نرم خو ہونا چاہیے انسان کو، نیک نیت ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ سامنے والے کا لحاظ رکھتے ہوئے، سامنے والا اگر ہم سے بڑا ہے تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، ایسے اس میں ہم کیا اللہ اس کے رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے، بھئی وہ تو اس کو بھی معلوم ہے، تم کو بھی معلوم ہے، لیکن ان کے بڑے ہونے کا خود اللہ اس کے رسول نے ہی بتایا نا۔ یہ ماں باپ ہیں، بڑے بھائی بہن ہیں، بڑی عمر کے دوسرے لوگ ہیں رشتہ داروں میں، غیر رشتہ داروں، ان کا ایک لحاظ ہے، وہ تو بہرحال رکھنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا ضروری۔ اس سے تو انسان کا اثر پڑتا ہے نا پھر سامنے والے پہ۔ ہمارے صحابہ کے جو لوگ ماں باپ ایمان نہیں لائے تھے، بھائی بہنوں ایمان نہیں لائے تھے، کتنا ان کو ستاتے تھے، ماں صحابہ نے پوری دل سوزی کے ساتھ ان کا ظلم برداشت کرتے ہوئے ان کو ہمیشہ نصیحت کی۔ اس میں سے اکثر کے ماں باپ بالآخر ایمان لانے پہ مجبور ہو گئے۔ اور یہ ایسا نہیں ہوتا، ہماری کیا جلد بازی بہت رہتی ہے ہماری، ارے کیوں مار رہے، بالکل 8 دن سے سمجھا رہا، بولے نماز پڑھ رہے نہیں، 8 دن سے سمجھا رہا، تیرے کو پیدا ہو کے کتنے سال ہو رہے؟ 60 سال ہو رہے، تیرے کو 60 سال سے سمجھا رہے ہیں، تو ہوگا پورا مسلمان؟ یہ خیال رکھنے ہونا نا ہم کو بھی، بیوی ہے، عورت ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کی عزت ہے، اگر وہ کوئی دین کے خلاف کام کر رہی ہے، شریعت کے خلاف کام کر رہی ہے، اس کو دل سوزی سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، علم نہیں ہے تو اس کو بتاؤ، پڑھنا جانتی ہے تو کتابیں لا کر دو، تم کو معلوم ہے تو تم لے کر بیٹھ کے سناؤ، بتاؤ، سمجھاؤ۔ یہ کوئی نہیں کرتا، سیدھا بس جا کے کچھ سن لیے، پڑھ لیے، ارے یہ حرام ہے، نہیں بالکل نہیں، ارے تو نے سنا نا بابا، تو نے سمجھا، ان کو نہیں سنا ہوا ہے، انہوں سمجھے ہوئے نہیں ہیں، نہیں انہوں بہت دعوے کرتے ہیں، ان کو بھی سب معلوم ہوتا، ارے بولتے ہوں گے بھائی، دعویٰ تو کوئی بھی جو کر رہا وہ سمجھ لو جاہل ہی رہتا، علم والے لوگ کبھی دعوے نہیں کرتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ علم ہے، سمندر سے زیادہ گہرا اور وسیع علم ہے یہ دین کا، جس کا کنارہ ہی نہیں ہے، یہ سمندروں کے تو کنارے ہیں، اس کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ میں کتنا بھی پڑھا لکھا ہوں، کتنی بھی میرے پاس ڈگریاں ہو جائیں، میں کچھ بھی ہو جاؤں، لیکن علم ہے یہ، پورا ذہن میں رہنا ضروری نہیں ہے، رہتا بھی نہیں، ایسا تھوڑی ہے۔ ایک بڑے سے بڑے عالم کو کبھی کبھی چھوٹا مسئلہ ذہن سے نکل جاتا، ہم چھوٹا بہت طالب علم جو رہتا معمولی پڑھا لکھا، وہ بتایا تھا ارے ایسا نہیں ہے تو ایسا تھا، تو یہ کوئی اچنبے کی یا عالم کے لیے بے عزتی کی یا علم کی بے عزتی کی بات تھوڑی ہے، یہ سب تو اسی لیے تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دل سوزی ہو، نصیحت میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، سامنے والے سے محبت ہو، اس کو حقیر نہ کرنا نہ جائے، اس کی تحقیر کے لیے نہ جملے کسے جائیں۔ ہاں درس میں، تقریر میں آدمی عام برائیوں پہ جو باتیں کرتا ہے اس کی نوعیت الگ ہے، لیکن جب ہم اپنے گھر والوں، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوست احباب کی اصلاح کریں تو دل سوزی کے ساتھ، پوری ہمدردی کے ساتھ،
اس کو یہ لگے کہ بھئی سامنے والا میرا بھلا چاہتا ہے، میرا برا نہیں چاہتا، مگر عام طور سے یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اصول و آداب کا خیال رکھنے اور ہر حالت میں ان کا پابند رہنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ۔